الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی خصوصی پروگرام شہادت امام علی رضا روحی و محمد الفدا کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 جون ہے، 23 ذیقعد ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان کی خدمت میں امام علی رضا روحی و محمد الفدا کی روز شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام آج کے ہمارے پینل میں شامل ہوں گے، اس میں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب اس وقت موجود ہیں، اور بھی تھوڑی دیر میں علامہ سید مرزا عسکری صاحب ہمیں کویت سے جوائن کر لیں گے۔ قبلہ بھی خدمت میں سلام بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ جمیعا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور امام علی رضا روحی و ارمان الفدا کے دو اہم قبلہ اور یعنی یونیورسل جو پیغامات ہیں ان کو بیان کیجیے، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ وتقبل اللہ عزاکم واعمالکم وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے عرصے کو امام وقت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے۔ آج کا دن یقیناً درد، کرب، مصیبت، تڑپ، بے چینی، غربت، شہادت اور اس عظیم ہستی سے منسوب ہے کہ جس کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پر گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت آپ حضرات کی خدمت میں ذرا سا میں پیش کرنے سے پہلے ان کے القاب کے دو چار معنی پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، لفظ رضا مسلسل تمام ناظرین حاضرین سنتے رہتے ہیں، لفظ رضا کیا چیز ہے؟ یعنی بہت عظیم جملہ ہے اور بہت ہی عظیم لفظ ہے، اپنے اندر معنی سے مٹے ہوئے۔ یعنی وہ شخصیت جو رضائے پروردگار کو دنیا کے سامنے پیش کر دے اس انداز میں کہ زندگی کہیں بھی، کسی ملک، کسی مملکت میں گزارو، کہیں بھی گزارو، پروردگار خدا خالق معبود و مسجود کی رضا کو ملوز خاطر رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کا ہر عمل رضائے پروردگار کے لیے ہو، عبادت رضائے پروردگار کے لیے، محبت کسی سے کر رہے ہو رضائے پروردگار کے لیے، یا یوں کہہ دوں کہ تولا رضائے پروردگار کے لیے اور تبرہ بھی رضائے پروردگار کے لیے۔ یعنی اپنی رضا یا اپنی ناراضگی کو شامل نہ کرتے ہوئے خدا کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو آج امام کی شہادت کے دن ہمیں امام کے اس لفظ سے جو آپ مسلسل سنتے ہیں، اور رضا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور درس لینا چاہیے کہ آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ مولا، ہم اپنی رضایت سے پہلے، یعنی خود کو راضی کرنے سے پہلے، ہمیں خدا کو دیکھنا ہوگا کہ میرا رب، میرا خالق، میرا معبود، میرا مسجود، میرا پالنہار میرے عمل سے راضی ہے کہ نہیں۔ راضی ہے تو اس عمل کو انجام دیجیے۔ دو امام کے یونیورسل پیغام ناظرین آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ خدا کی قسم، جب اہل بیت اطہار کے اقوال کو، ان کے میسیجز کو دیکھتا ہوں تو فکر کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اتنے عظیم رہبر، اتنے عظیم پیشوا کی جو ہیومینٹی پر اتنی گفتگو فرماتے ہیں، جو انسانیت پر اتنی گفتگو فرماتے ہیں، جو ایتھیکل اتنی گفتگو فرماتے ہیں، کہ واقعاً کسی قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس، کسی
دھرم کے بعد اس طرح کے لیڈر کسی دھرم صاحبان دھرم یا مذہب کے پاس اس طرح کے لیڈر نہیں ہے. یہ خوش نصیبی ہے بشریت کے لیے کہ پروردگار عالم نے ان عظیم ہستیوں کو بھیجا. امام فرماتے من فرج، پہلا پیغام یونیورسل پیغام، ویری امپورٹنٹ، جوانان غور کریں. مولا فرماتے من فرج، دنیا یہ سمجھتی ہے صرف نماز پڑھ لیا میں نے دیٹس اٹ، روزہ رکھ لیا دیٹس اٹ کافی ہے، حج کر لیا کافی ہے، کربلا چلے گئے کافی ہے، زکوٰۃ دے دیا کافی ہے. مولا فرماتے ہیں من فرج عن مؤمن، اگر کوئی شخص کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دے، کسی کے درد کو دور کر دے، کسی کی مشکل کو آسان کر دے، کسی کی مدد کر دے، فرج اللہ قلبہ یوم القیامت، تو پروردگار ایسے شخص کی مدد ڈے آف ججمنٹ میں کرے گا. یعنی روز محشر جب انسان تڑپ رہا ہوگا اس انسان کی مدد پروردگار کرے گا. کس انسان کی؟ جو صرف نماز اور روزے کو ہی کافی نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ عبادت خالق کے ساتھ ساتھ خدمت مخلوق کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا. تو مور امپورٹنٹ اور ایسنشل یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو خوش نہ کر سکیں تو کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے خلاف سازش نہ کریں، کسی کے خلاف معاملہ نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ ہر دن کم از کم ایک دو مومن کو خوش کریں. خوش کیسے ہوگا؟ من فرج عن مؤمن، کیا مطلب؟ غور کیجئے گا. من فرج عن مؤمن، غور کیجئے گا. کوئی شخص اگر کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اگر کسی کو ایجوکیشنل تکلیف ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کی ضرورت، اسے ایجوکیشن سے اس کی مدد کیجیے. دولت و ثروت چاہیے تو دولت و ثروت سے اس کی مدد کیجیے. یعنی جس رخ سے جس کی مدد ہو سکتی ہے اس کی کیجیے، تو روز قیامت پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا. اب میں امام کا دوسرا پیغام ناظرین آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت غور کیجیے گا، خدا کی قسم یہ ایک پیغام ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کو چینج کر سکتا ہے. ابلغ شیعتنا، امام رضا نے کہا ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے شیعوں تک یہ میسج پہنچا دو، ہمارے شیعوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہم سے محبت کرنے والوں، ہمارے صراط راستے اور جانے والوں کو یہ پیغام پہنچا دو. کیا کہ جب اذا قاموا بما امروا انهم هم يذون يوم القیامہ، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پہنچا دو کہ چاہنے والے جن کو جو حکم دیا ہے اگر حکم کو بجا لائیں گے تو یوم قیامت یعنی قیامت وہ کامیاب ہے. What does it mean؟ یعنی سچ بولنے کے لیے کہا تو سچ بولنے کی ضرورت ہے، بولنا ہی چاہیے. امام نے کہا کہ جھوٹ سے پرہیز تو جھوٹ سے پرہیز واجب ہے. غیبت مت کرو تو غیبت کو کرنا ہوگا. نماز پڑھو حکم الہی ہے. تو جن چیزوں کا امام نے دیا اس کو بجا اگر کوئی شخص لا رہا ہے تو انشاءاللہ وہ ڈے آف ججمنٹ میں کامیاب ہے. تو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حکم یا وہ میسیجز جو امام نے ہم تک پہنچائے خدا کے، اگر ہم اسے انجام دے رہے ہیں تو 100% کامیاب ہے امام فرماتے ہیں. اور اگر انجام نہیں دے رہے ہیں، حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کے میسج کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، امام کے شیعہ، امام کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. جی نہیں ہو سکتے. بہت خوبصورت آپ کے دو یونیورسل میسج جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اسی سے گفتگو کا آغاز ہوا. ابھی تھوڑی دیر میں مرزا عسکری انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے کہ مزید اس کو ہماری پوری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو معلومات ہیں وہ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اور عبادت و تقوی اور احسان کو اگر پوری زندگی کو دیکھیں، پوری حیات کو دیکھیں تو
آپ کی آواز ذرا تو ہے، آپ کی آواز ذرا دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں۔ جی جی جی، امام علی رضا نے کی حیات طیبہ زہد و تقوی، عبادت، زہد و کرم، عبادت و تقوی اور احسان، ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے قبلہ؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ زہد یا لفظ کرم پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں اور یقیناً ہمارا ذہن جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی جو تعلیم ہے وہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی زہد اور کرم اگر ہمیں سیکھنا ہے تو امام رضا سے سیکھنا ہے، اہل بیت اطہار سے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ ہم زہد کیسے اپنائیں، زہد کیا چیز ہے، کرم کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، تو پریکٹیکل زہد کو دیکھنا ہے، پریکٹیکل کرم کو دیکھنا ہے، پریکٹیکل عبادت کو دیکھنا ہے، پریکٹیکل تقوی کو دیکھنا ہے، یعنی وجود میں جو بالکل ظاہر نظر آ جائے، تو اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں۔ امام رضا علیہ السلام کے خلق کے حوالے سے یا ان کے زہد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا سا غور فرمائیے گا ناظرین، کہ امام رضا علیہ السلام کو جو زہد تھا، اس کو صرف اور صرف اہل تشیع نے نہیں لکھا کہ امام رضا علیہ السلام بہت عظیم زاہد تھے، جس کے وجود سے زہد کا سرچشمہ بہے اسی کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی جو مرکز زہد و تقوی و کرم و جود و احسان ہو، اس شخصیت کو امام رضا کہتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، حدیث بہت طویل ہے مگر اس کا زبدہ پیش کر دوں کہ کانا جلوس الرضا علیہ السلام فی السیف علی حسیرن، امام رضا علیہ السلام سیف میں یعنی گرمی کے موسم میں حسیر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ غور فرمایا آپ نے، زمین پر چٹائی کو بچھا کر وقت کا امام بیٹھ جاتا تھا اور دیگر تمام مذاہب و ملل و ادیان و دھرم کے لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات ان کی لغت میں، ان کی زبان میں، ان کی بھاشا میں، ان کی لینگویج میں امام دیا کرتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو زمین پر بیٹھ کر امام نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اوپر چڑھو اوپر، لیکن اتنے اوپر جانے کے بعد کبھی کبھی زمین پر بھی بیٹھنا سیکھو تاکہ تمہارے اندر ایگو پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، اکڑ پیدا نہ ہو۔ امام نے حسیر پر بیٹھ کر بشر کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو تمہیں جانا اسی مٹی کے اندر ہے، اسی قبر میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین سے مٹی سے دوری اختیار کر سکتے ہو، جتنی بلندی پر چاہے جاؤ، پرواز جہاں چاہے کر لو، لیکن آخر رجعت جو ہے، پلٹنا ہے، وہ زمین کی طرف، قبر میں، اور وہ قبر اور پھر برزخ قبر اور پھر روز محشر۔ تو امام کا جو یہ پیغام ہے حسیر پر بیٹھنا، یہ یونیورسل پیغام ہے۔ کبھی کبھی انسان جب زمین پر نہیں بیٹھتا تو اس کے اندر ذرا سا ایگو بھی آنے لگتا ہے، تکبر، ایگو پیدا ہونے لگتا ہے۔ ایگو ختم کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل اعمال ہیں، اس میں سے ایک پریکٹیکل عمل یہ ہے کہ حسیر پر بیٹھیے، بوریے پہ بیٹھیے، چٹائی پر بیٹھیے، زمین پر بیٹھیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجلس اعظم میں کرسیاں نہیں لگتی، مجلس اعظم میں فرش بچھایا جاتا ہے، زمین پر لوگ بیٹھتے ہیں، زمین پر فرش بچھتا ہے۔ اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں، دیہات میں، اریاف میں چڑھائیاں بچھتی تھیں، اس پر لوگ بیٹھتے تھے اور مجلس اعظم سنتے تھے، الا یہ کہ اگر کسی کی اب مجبوری ہو گئی ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ جائے، لیکن حسیر پر مولا بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد عظیم امام کی زندگی کا میں ایک پیکر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی اشخاص نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے مولا کو دیکھا ہے، یا تو مولا عبادت کر رہے تھے، رات کا وقت ہے تو عبادت، یعنی روایت کے جملے ہیں کہ کم سوتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، دن میں روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور علوم کو نشر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ جب مامون نے رؤسائے مذاہب کو بلایا اور تذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے امام کی شخصیت کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت مامون
اور اس نے تمام مذاہب و ملل کے رؤسا سے کہا کہ خوب تیاری کر کے آنا اور امام سے مناظرہ کرنا ہے، اور فرمایا آپ نے، تو وہ بڑی تیاریاں کر رہے تھے، مگر امام کی جو شخصیت ہے عزیزان گرامی، امام نے تمام مذاہب و ملل و ادیان کے رؤسا کو ان کے سوالات کا جواب جب دیا ہے مولا نے، تو تاریخ کے جملے ہیں کہ وہ فرار اختیار کر گئے، امام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کی جملے آپ کی خدمت میں اس لیے کتاب سے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو کان صاحب و صلاۃ، امام ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے، یعنی دنیا کو یہ پیغام دیا، جوانوں، بچوں، مومنون، ہر وقت کوشش کرو وضو کی حالت میں رہو۔ امام کا یہ پروگرام یا امام کی شہادت یا استشہاد کا یہ برنامہ یا پروگرام جو لائف آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، امام کی زندگی کا ایک دیباچہ یہ بھی ہے کہ امام ہر وقت وضو میں رہا کرتے تھے، اور آج سے اس پیغام سے ضرور سیکھ لیجئے کہ وضو، اور اس کے بعد پوری رات مولا عبادت کرتے تھے، وَيُصَلِّي وَيَرْقُدُ، اللہ اکبر، نماز پڑھتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، اور وَحَاكَذَا إِلَى الصَّبَاحِ، یہاں تک کہ صبح تک خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، یعنی عبادت پوری رات کرتے تھے۔ یہ امام کا پیغام ہے، تڑپ ہو تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، بے چینی ہو تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، مشکلات ہو تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، مصائب میں گرفتار ہو تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، رزق کی پریشانی ہے تو خدا کی بارگاہ میں آؤ، بیماریوں سے نجات چاہیے تو خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ امام نے یہ پریکٹیکل زندگی کنیکٹ ہو کر خدا کے ساتھ دنیا کے لیے پیغام دیا۔ اب میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان محمد بن یحییٰ، یہ سب ایک طویل روایت ہے، مگر میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جایا کرتے تھے، تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام کے سر کو سجدے سے اٹھا دے، اور یہاں تک کہ اگر صبح کی نماز امام پڑھ رہے ہیں، کتنا عظیم امام ہے، کتنا عظیم رہبر ہے، کتنا عظیم پیشوا ہے۔ شاید اس لیے میں نے کسی جگہ امام کی حدیث پیش کی تھی کہ لو یعلم المصلی، اگر نمازی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جب وہ سر کو سجدے کرتا ہے اس وقت رحمتوں کی بارش کتنی ہوتی ہے، تو کوئی بھی نمازی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے عبادت کا مزہ، سجدے کا مزہ، سجدے کا ذائقہ پتہ ہی نہیں ہے، اسے یوزڈ ٹو ہیں، عادت سمجھ کے کہتے ہیں کہ I'm used to pray نماز، یوزڈ ٹو نہیں، نماز پڑھنے کی عادت۔ شاید میرے خیال میں قبلہ اس میں جن کو حلاوت محسوس ہوتی ہے ان کو اس کا لطف آتا ہوگا، جن کو جو حلاوت سے محروم ہیں ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ختم کریں، شاید یہ وجہ ہو۔ اس پر اب اس پر بھی روشنی میں نے کسی مجلس میں کہا تھا شاید یہاں بامبے میں کہ عبادت اور عادت فرق سمجھنے کے لیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، نماز مثلا پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے یا عادت ہے، تو اگر سجدے میں دل لگے تو عبادت ہے، اور سجدے میں دل نہ لگے یا حلاوت جو آپ نے ارشاد فرمایا، یا اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کا ذائقہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو عبادت ہے، اور اگر نہیں مل رہا اس کا ذائقہ تو عادت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم عادت کو انجام دیتے ہیں یا عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا دیباچہ ذرا سا سن لیجئے، بہت عظیم جملہ، رات رات بھر مولا عبادت کرتے تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام جو لفظ احسان استعمال ہوتا ہے، عربی کا احسان اور اردو کا احسان مختلف ہے۔ عربی میں جب کہتے ہیں احسان تو نیکی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اردو میں جب کہتے ہیں احسان تو وہ احسان جسے آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کر دیا اور انہوں نے فلاں کے اوپر احسان کر دیا، اردو والا مختلف ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اس میں بھی لفظ احسان آیا، تو وہ جو احسان کا لفظ قرآن میں عربی میں آیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے معنی میں نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے معنی میں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی، کیونکہ کوئی بچہ ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا، نیکی کر سکتا ہے، تو عربی والا جو احسان ہے وہ نیکی کے معنی میں ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت عرض کروں کہ امام کی نیکیاں ایسی تھیں کہ کلینی نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا کہ ابن السلط کہتے ہیں کہ
کنت مع الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فی سفر ہی الی خراسان، میں امام رضا کے ساتھ سفر میں تھا، خراسان جا رہا تھا. فدعا یوما بمائدۃ لہو فجمع علیہ موالیہ من سودان وغیرہم. کریں کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سودان کے بلیک پیپل، کالے لوگ، اور ظاہر سی بات ہے کہ عرب جو ہے جو ہوتے تھے وہ ان کا مزاج الگ ہوتا تھا کہ سودان کے لوگ بلیک پیپل، ان کے جسم سے، باڈی سے بدبو آتی ہے، نعوذ باللہ. یہ میرا جملہ نہیں ہے، مگر یہ عرب کے کچھ عرب کے افراد کے اس طرح کا مزاج تھا کہ عرب عجم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ابیض اسود کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس لیے شاید مدینے سے، مکہ سے مدینے جب تشریف لائے تھے رسول اللہ تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، اسی نظریے کے تھے. احسن جزاکم اللہ. تو امام جب بیٹھ گیا اور سودانیوں کو اپنے قریب بلا لیا، جن کو قریب کوئی بٹھاتا نہیں تھا اپنے دسترخوان پر بٹھایا، تو اس وقت ایک شخص نے کہا کہ مولا کاش یہ سودانی، مطلب ان کا مزاج عرب کا یہ ہوتا ہے کہ سودانی، ان کے پسینے سے بدبو آ رہی، ان کو آپ نے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا. خدا کی قسم یونیورسل امام نے یونیورسل میسج محبت کا دیا. مولا فرماتے ہیں فقالا، فرماتے ہیں کہ ان الرب تبارک و تعالی واحد، خدا ایک ہے. جو دسترخوان پہ کالے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا ہے. کیا جملہ ہے مولانا کا، کتنا امپورٹنٹ، یعنی کتنی بہترین لاجیکل منطقی بات امام نے کی کہ یہ جو زمین پر جن سے کراہیت لوگ محسوس کرتے ہیں، جنہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتے، ان کا خدا اور ہمارا خدا ایک ہے. اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر. پھر لوگوں کی طرف مولا مخاطب ہوئے جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف مخاطب ہوئے مولا، اور مخاطب ہونے کے بعد امام نے جملہ کہا کہ والام واحدۃ والاب واحد والجزا بالعمال. اے لوگوں، ماں تو ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، اور جزا جو ملے گی وہ تو اعمال کی بنیاد پر. ماں ایک حضرت حوا، باپ ایک حضرت آدم، اور جزا جو ہے اعمال کی بنیاد پر. سودانی اور عرب ہونے کی بنیاد پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کالا اور گورا ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امام نے یونیورسل پیغام سفرے پر، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ان کی ماں اور آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ماں ایک ہی تو ہیں، حضرت حوا، اور یہ سودانی کے باپ اور آپ کے باپ کون ہیں؟ ایک ہی تو ہیں، حضرت آدم. تو پھر کس چیز کا فرق ہے؟ کیوں ان کو کراہیت کی نظر سے؟ امام نے دنیا کے سامنے سے نفرتوں کو ختم کیا بہترین پیغام دے کر. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، عرب ہو تو غرور مت کرنا، کسی بھی نسل پہ ہو یا کسی بھی نسل سے ہو تو غرور مت کرنا، جزا جو تمہیں پروردگار دے گا اعمال کی بنیاد پر جزا دے گا. غور فرمایا آپ نے. تو یہ امام کا ایک عظیم ترین پیغام ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ امام کی عظیم چیزیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس جو مناظرے وغیرہ ہوتے تھے جس میں مختلف مذہب اور ملل کے افراد جو شامل ہوتے تھے، جس میں ادبا بھی ہیں، عقلا بھی ہیں، یہ تمام چیز، انہوں نے گھٹنے کیوں ٹیکے؟ کیا ہوا؟ یہ ابن صالح الحروی کی ایک روایت پیش کر دوں ناظرین کے سامنے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. ابن صالح حروی کہتے ہیں کہ ما رأیت عالم من علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ مولا رضا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ابن صالح الحروی کی یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عالم، یعنی جاننے والا، یونیورسل علم رکھنے والا، کائنات کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ذات یا کوئی شخصیت میں نے دیکھی ہے تو اس شخصیت کو، ذات کو، اس فرد کو، اس امام کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں ولا راہ عالم الا شہد له بمثل شہادته. اس کے بعد کہتے ہیں اگر کسی عالم نے بھی دنیا کے دیکھا امام رضا کو تو فوراً گواہی دیا اس بات کی. کیا گواہی دیا ہے؟ کہ ان سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں. اب آپ کے سوال کا جواب میں دینے کے لیے آ گیا. وَلَقَدْ جَمَعَ الْمَعْمُونُ فِي مَجَالِسَ لَهُ ذَوَاتْ عَدَدْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَدْيَانِ، کہ مامون یہ کرتا تھا عادتاً، اب میں یہ جملہ کہوں گا، عادتاً یہ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کہ ادیان و مذاہب اور فقہائے شریعت و متکلمین
اور روسائے مذہب و ادیان و ملل کو بلا کر امام کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب امام رضا نہ دے پائیں. وجہ اس کی سمجھ لیجیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کثرت سے کثیر تعداد میں لوگ امام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. دولت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، طاقت، عساکر، افواج، افراد، عشائر، قبائل کا مالک تو ضرور تھا، مگر مامون سے محبت لوگ یا مامون کی طرف اتنے لوگ ملتفت نہیں ہو رہے تھے جتنا وقت کے امام کی طرف. اس نے یہ سازش، یہ معاملہ اس لیے کیا تھا کہ کسی ایسے سوال میں امام کو بسا لو جس کا امام جواب نہ دے پائیں، اور جب جواب نہ دے پائیں گے تو ظاہر ہے کہ قوم امام کی طرف خود ہی نہیں جائے گی. تو اس نے کیا کیا، لقد جمع المامون فی مجالس له ذوات عدد علماء الادیان و فقہاء الشریعہ والمتکلمین، متکلمین کو، روسائے مذاہب کو جمع کیا، اور دیگر تمام متکلمین کو، بولنے والوں کو، ایکسپرٹ کو، مذاہب کے خبراء کو، اہل مذاہب کو، اور مختلف، یہ بھی میں نے روایت دیکھ رہا تھا کہ مختلف لغات بولنے والوں کو بھی کم وقت نے اکٹھا کیا. ایسا صرف نہیں ہے کہ صرف عربی داں کو اکٹھا کیا تھا، عربی متکلم کو، مختلف زبان اور لغت و لینگویج اور روسائے مذہب اور خبراء. یہاں تک میں نے دیکھا کہ مامون نے کہا جتنی دولت خرچ ہو خرچ کر دو، جتنا وقت لگے لگا دو، مگر تیاری بھرپور کرو اور تمام روسائے مذہب کو بلاؤ، فقہائے مذاہب کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان سے جب مناظرہ ہوگا، سوال و جواب ہوگا، تو اس وقت کسی مسئلے میں تو امام کو تم لوگ پھنساؤ اور امام جواب نہ دے سکے. سب تیاری کر رہے تھے. امام کو جب پتا چلا کہ مولا وہ سارے افراد تیاری کریں، آپ نہیں تیاری کر رہے ہیں، امام نے مسکرا کے کہا کہ اس وقت دیکھنا جب تمام افراد بیٹھے ہوں. اور میں یہ جملہ عرض کر دوں، امام اسے نہیں کہتے جو خود پیدا ہونے کے بعد تیاری کرے. اگر تیاری تو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، امام تیاری نہیں کرتا. اگر امام تیاری کرے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. امام خلقتاً علم لے کر آتا ہے، علم لدنی کا مالک اور ملک ہوتا ہے. غور کیجئے گا، امام علم لے کر آتا ہے، اسے نہ تیاری اور تجہیز کی ضرورت اسے نہیں ہے. میں ذرا سا دو لفظوں میں کر کے اور بات مکمل کروں. ہمارے برادر عزیز بھی تشریف فرما ہے، ان سے استفادہ کیجئے. اس کے بعد جب تمام افراد کو بٹھا لیا، فغلبہم ان آخرہم، روایت کے جملے، امام رضا تمام روسائے مذہب پر، صنادید عرب پر مولا امام رضا غالب ہو گئے. مختلف سوالات، اب چونکہ وقت نہیں، میں ورنہ میں تو عرض کرتا آپ کی خدمت میں، مزہ آ جاتا آپ کو. خدا کے سوالات ہونے لگے امام سے، اور رضا علیہ الصلوۃ والسلام سوالات کے جواب دینے لگے. فغلبہم عن آخرہم، یہاں تک کہ آخر شخص بھی، آخر رئیس قوم بھی، رئیس مذہب بھی، بڑے بڑے مٹھادیش جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب مولا نے جوابات دیے تو سب جھکا لیا. یہاں تک کہ حتی ما بقی احد منہم، یہاں تک کہ اس میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، کوئی بھی رئیس مذہب بچا ہی نہیں. جو تیاری کر کے آئے تھے، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ رہے تھے، کوئی بھی نہیں بچا، سر جھکا لیا. الا اقر له بالفضل، یہاں تک کہ سر تو جھکایا، اس کے ساتھ ساتھ اقرار بھی کیا. کس بات کا اقرار؟ کی صاحب فضیلت آپ ہیں، صاحب کرم آپ ہیں، صاحب فضائل آپ ہیں، صاحب جود آپ ہیں، فضیلتیں آپ کی قدموں کو چومتی ہیں. یہ کون؟ روسائے مذہب و یانو مذاہب و ملل بول رہے ہیں. وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقُصُورِ، اور ان کم وقتوں نے جو تیاری کر کے جو آئے تھے روسائے مذہب، انہوں نے کہا ہم تو قاصر ہیں، ہم نے بڑے سوالات کی آپ کو پھنسانے کے لیے، مگر سوال مکمل نہیں ہوتا، جواب آپ سرعت سے دے دیتے ہیں، ہم تو قاصر ہیں. وَلَقَدْ سَمِعْتُ علی ابن موسیٰ الرضا یقول، اب یہ جملہ جو ابن صالح الحروی کا ہے، ان کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے سنا. کیا سنا؟ یہ آخری ایک فقرہ ہے اور بات مکمل. امام رضا سے سنا، کیا سنا آپ نے؟ جناب حروی کہتے ہیں کہ كنت اجلس في الروضة، یقول المولا، مولا یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مولا؟ كنت اجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون، ہم بیٹھتے تھے علماء کے ساتھ، ادبا کے ساتھ، عقلاء کے ساتھ، سوال کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے. فَإِذَا عَايَ الْوَاحِدْ مِنْهُمْ عَنْ مَسْأَلَةٍ أَشَارُوا إِلَيَّ بِأَجْمَعِهِمْ، جب بھی کوئی بھی آتا تھا تو لوگ ہمارے طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور وَبَاسُوا إِلَيَّ بِالْمَسَائِلِ فَعَجَبْتُ عَنْهَا،
اللہ اکبر. تو کوئی بھی سوال صرف یہ خراسان کی بات نہیں ہے، ہم مدینے میں بھی جب ہم سے سوال کیا جاتا تھا تو ہم جواب دے دیا کرتے تھے. باقی باتیں انشاءاللہ ہوں گی. مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اہلا وسہلا و مرحبا. اور مولانا میں بیچ میں مخل نہیں ہوا میں تاکہ آپ کی باتیں منقطع نہ ہوں. السلام علیکم. سلام عرض کرتے ہیں آپ کو اور برنامے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور امام علی رضا روحی و ارواح الفدا کا آج یوم شہادت ہے، اس کی تعزیت و تسلیت بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. قبلہ ابھی مولا امام علی رضا علیہ السلام کی علمی جو مناظرے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے مامون نے اپنے دربار میں بظاہر اس نے ڈھونگ یہ کیا ہوا تھا کہ ایک علمی دور کا وہ آغاز کر رہا ہے اور اس کے اندر علمی گفتگو ہوگی، مگر در پردہ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ جو اصل جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ کسی پر ان کو حاوی کیا جائے اور اپنے آپ کو اصل جانشین پیش کیا جائے، جس میں ہمیشہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اسی بات کو قبلہ آپ بھی آگے بڑھائیں کہ سرزمین خراسان پہ مامون نے تمام ادیان و مذاہب و ملل کے علماء کو جو بلایا، اس میں سے کوئی جو اور مناظرے ہوئے اس میں سے کوئی ایک مناظرہ ہدیتاً تبرکاً ہمارے اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں گے تو ہم بہت ہی مستفید ہو پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہ اما بعد. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، محترم مولانا کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب اور اپنا سلام عرض کرتا ہوں. اور اس یوم شہادت کی تعزیت ہے ہم سب کی جانب سے، آپ کی جانب سے، ہمارے آپ کے ولی نعمت آج کے دن کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواح العالمین علیہ الفدا کی خدمت میں، اور تمام مومنین کو یہ تعزیت پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا اس یوم غم میں امام کے زخموں کا مداوع کرے اور جلد از جلد ان کا ظہور ہو اور دنیا امن سے بھر جائے اور ظالموں کا خاتمہ ہو. آپ کی خدمت میں عرض کریں، جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے، میں آخری کی چند جملے میں نے غور سے سنے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں مامون کا اصل میں پورا ہدف و مقصد کیا تھا. وہ یہ تھا، میں خلاصہ کروں کہ کس طرح امام کو یعنی لوگوں کے نزدیک اور لوگوں کی نظر میں علیہ باللہ امام کو کوتا کر سکے اور امام کی شخصیت کو یعنی چھوٹا دکھا سکے. یہ اس کا ہدف و اصل مقصد یہی تھا. اور کسی بہانے اس نے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک کفر کا ایک مرض ہے، یعنی یا جتنے بھی منکران حق ہیں یا ائمہ علیہ السلام کے منکر ہیں، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق جو ہے یا تاریخ کے واقعات اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ جتنے بھی دشمنان دین اسلام ہیں، دین کے جتنے بھی دشمن ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، ان کی ایک متفقہ گویا عادت کہہ لیں، خصلت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بار بار تجربے سے کوتاہی نہیں کرتے. مستقل وہ ایک چیز پہ تجربہ کرنے کے بعد پھر بھی بار بار وہی تجربہ کرتے ہیں. اور ان کی عقل اس قدر جو ہے وہ خفتہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس بار ہمیں ہمارے ہدف و مقصد میں کامیابی. یہی حال ہے. مامون سے پہلے بھی دوسروں نے یہ کوششیں کر رکھی تھیں، چاہے وہ چھٹے امام کا دور ہو، چاہے ساتویں امام کا دور ہو. یہ ساری کوششیں مامون نے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں وہی کوشش دہرائی جو اس کے آبا و اجداد نے یا اس سے پہلے بنی امیہ نے دہرائی تھی. وہ یہ کہ ہر ممکن کوشش کرے جس سے امام کو نیچا دکھا سکیں. یہی حال کیا اس نے. اب اس مامون کیونکہ اپنے آپ کو ایک روشن فکر، ایک انٹلیکچوئل اور ایک علم دوست انسان کے عنوان سے دنیا تاریخ کے حوالے کرنا چاہتا تھا کہ تاریخ ہمیں علم دوست کے عنوان سے پہچانے، تو اس نے آج ایک مکار، ایک ہیلا گر اور ایک چالاک انسان تھا مامون. یعنی منفی پہلو میں کہہ رہا ہوں، مثبت یہ تعبیریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سیاس قسم کا تھا. اس نے دنیا بھر کے صرف دانشور اور علماء جمع نہیں کیے تھے، بلکہ اڑیل قسم کے اور ہٹ دھرم قسم کے ایسے گویا مجادل اس نے جمع کیے تھے علماء و دانشوروں کے نام پہ، جو کبھی بھی اپنی بات کے آگے دوسروں کی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے. یہ بات کیسے واضح ہوتی ہے؟ حسن نوفلی
جو جب آپ کی خدمت میں عرض کریں امام رضا علیہ السلام کے پاس امام کا خادم تھے، امام کا خادم تھا، اور امام کے پاس جب یہ آیا ہے امام کو لینے کے لیے، مناظرے 7 مناظرے مشہور ہیں امام رضا علیہ السلام کے، جاسلیق کے ساتھ اور ابن جارود کے ساتھ اور دوسرے مذاہب و فرق کے علماء و دانشوروں کے ساتھ جو ہے 7 معروف جو ہے خراسان میں امام کے مناظرے مشہور ہیں۔ ان میں سے آپ کی خدمت میں عرض کریں میں نام لیتا چلوں، جیسے امام کا مناظرہ جاسلیق سے یعنی عیسائیوں کے بڑے اسقف سے ہوا، یا امام کا مناظرہ رأس الجالوت سے ہوا، شاید مولانا نے اشارہ کیا ہو، مجھے نہیں معلوم، اگر تکراری بات ہے تو میں معذرت بسم چاہتا اللہ ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے ہربز اکبر سے امام کا مناظرہ، پھر صابی کیا نام عمران صابی کے ساتھ امام کا مناظرہ، پھر اس کے بعد سلیمان مروزی اور اس طرح کے دوسرے جو مامون کے گویا دربار میں دانشور نما یا دانشور کہیں بیٹھے تھے افراد، ان سے مناظرہ، یا مناظرہ مثلا علی بن محمد بن جہم سے مناظرہ، کیونکہ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کو صرف عیسائیوں اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہودیوں یا دوسرے صابئیوں اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے خطرہ نہیں تھا۔ ایک مشکل یہ تھی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ خود اس زمانے میں جو یہ واقفیہ تھا، یہ مسلک جو نیا سر اٹھا رہا تھا، اس واقفیہ مسلک کی بھی جو ہے وہ جڑیں آپ کو اکھاڑ پھینکنی تھی، کاٹنی تھی، اور یہ مسلک کہاں سے نکلا تھا؟ یہ مسلک امام کاظم علیہ السلام کو ماننے والے تھے یہ لوگ، جیسے چھٹے امام کے زمانے میں انحراف ہوا، امام کاظم علیہ السلام کے کیا نام ہے ماننے والے تھے، اور خاص وکلا تھے، بعد میں انحراف ہوا، انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ دنیا کے چکر میں بیچا اور اپنی عاقبت بیچ دی، اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کے منکر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ باقاعدہ مسئلہ چلا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، امام رضا علیہ السلام کا علمی مناظرہ اور امام کی کاوشیں، اس کی اہمیت اگر ہم صرف دربار مامون میں دیکھیں تو شاید ہم اس کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا پائیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں دربار مامون سے باہر تاریخ کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے مناظرات اور آپ کی علمی کاوشیں، آپ کی امامت کا جو 20 سال دورہ تھا، ٹھیک ہے، 83 میں آپ کو امامت ملی اور 2203 یعنی 183 میں امامت ملی اور 203 میں آپ کی شہادت ہوئی، اس 20 سال کے عرصے میں آپ کی خدمت مرو میں یا خراسان میں آپ بہت کم رہے، آپ کا پورا یعنی عمر کا اچھا خاصا حصہ آپ کا مدینے میں گزرا۔ میں اصلی جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 7 مناظرے تو خراسان میں مشہور ہوئے، اس سے پہلے جو امام کی کاوشیں تھیں، یہ اس سے پہلے جو کاوشیں تھیں، امام نے باقاعدہ راویان حدیث تیار کیے، میں نے ضرور فرمایا ہوگا، اور سب سے اہم نقطہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی کاوشوں کے سبب کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی عرصے میں، مختصر عرصے میں واقفیہ بالکل دم بریدہ ہو گئی، اس کے اثر ختم ہو گئے واقفیہ کے، یعنی آج واقفیہ نام کا کوئی مسلک نہیں پایا جاتا آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں، اور یہ امام کی کاوشوں کا اثر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں اس بات کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام نے اس قدر یعنی اپنے علمی کاوشوں اور امامت کی تثبیت میں امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت جو امامت کے سلسلے میں پائی جاتی ہے اور امام کے سلسلے میں پائی جاتی ہے، واقعی عجیب روایات ہیں جس سے وہ امام کے یعنی امام کے مناقب اور امام کی عظمتیں اور امام کا شرف اور امام کی منزلت، یعنی خود امام کی اور امامت کیا ہے موضوع، امام رضا علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان فرمایا۔ یہ سب کیا تاکہ جتنے بھی مخالفین امامت ہیں سب کے آثار منقطع ہو جائیں، اور یہی وجہ اب یہ دیکھیے، یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، یقیناً ناظرین نے بھی سنی ہوگی اکثر، کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ایک زاویے، تمام زاویوں سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو فضل و شرف ہے وہ اپنی جگہ، ایک زاویے سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ امام حسین کی زیارت سے برتر ہے، ایک زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور باقاعدہ اس کی تشریح بھی کی ہے علماء و دانشوروں نے، کیونکہ تھوڑا حساس موضوع اس لیے یہ مقایسہ جو ہے تمام جہات سے مقایسہ نہیں ہے۔ وہ کیوں کہا علماء نے، جن بزرگ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، وہ اس لیے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو یعنی امام حسین حضرت علی کو ماننے والا بھی جاتا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی امامت تک کے قائل افراد، یا فرض کیجئے چھٹے امام کی امامت تک کے قائل افراد جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد والے لوگ جو ہیں کیا نام ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو ہر وہ شخص جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو صرف اور صرف اثنا عشری ہوگا،
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانے والے لوگ اثنا عشری ضروری ان کا ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو سے امامی بھی جاتے ہیں، چار امامی بھی جاتے ہیں، شش امامی بھی جاتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو صرف اور صرف وہی جائے گا جو اثنا عشری ہوگا۔ اس زاویے سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو برتر بتایا گیا ہے، اس زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے۔ یہ کس لیے ہوا ایسا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی ان علمی کاوشوں کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں آپ نے جو ہے وہ آپ خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے شیعت کا تحفظ کیا، شیعت کی بقا کی۔ میں ایک مناظرہ جو اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں ناظرین کے لیے جعفریق کے ساتھ، یعنی عیسائی بزرگ اسقف جو تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتاتے چلیں، ہمیں یہ سب ہم جانتے ہیں اور اکثر مجلسوں میں بھی ناظرین نے سنا اور کتابوں میں بھی علماء نے اس کو نشر کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید نے بھی البتہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول خدا کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ کہنا ہے رسول خدا کی رسالت سے، اس رسالت سے پہلے جو اہل مکہ یا دوسرے بت پرستوں پر جو ہے وہ گویا کیا نام ہے غرور کرتے تھے کہ ہم اس نبی کے انتظار میں ہیں کہ جو تم سب کا صفایا کرے گا اور تمہاری بت پرستیوں کے آثار کے جو ہے آثار کا خاتمہ کرے گا۔ یہ یہود کرتے تھے اور نصارہ کرتے تھے، انہیں سب علم تھا۔ کیوں علم تھا؟ کیونکہ ان کی اناجیل میں اور ان کی کتابوں میں جو ہے وہ موجود تھا۔ امام رضا علیہ السلام سے جب جعفریق کی گفتگو شروع ہوئی، عیسائی بزرگ اسقف تھا، تو اس نے رسالت کے سلسلے سب سے پہلے کہا کہ آپ رسول خدا جو ہے وہ رسول خدا کی رسالت کو ثابت کیجئے۔ خوب رسول خدا کی رسالت پہ رسول خدا نے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ اگر میں تمہاری کتاب سے اور تمہارے ہی متون سے اگر رسول خدا کی رسالت کو ثابت کروں تو تم قبول کرو گے، اس کو مانو گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ دو گواہ لے کر آئیے، دو ایسا گواہ لے کر آئیے کہ جو آپ کے دین کا ماننے والا نہ ہو، دو ایسے گواہ کو لے کر آئیے جو آپ کے دین کا ماننے والا نہ ہو اور آپ کے نبی کی رسالت کو ثابت کرے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں حاضر ہوں، لیکن میں جس کو پیش کروں گا اس کو قبول کرو گے؟ کہا یہ بتاؤ جناب عیسیٰ سے سب سے نزدیک کون تھا؟ ان کے حواریوں میں جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سب سے زیادہ قریب و نزدیک جناب عیسیٰ سے کون تھا؟ تو رسول جالوت نے کہا کہ جعفریق کہتا ہے کہ ان سے سب سے زیادہ قریب یوحنا تھے۔ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کہا یوحنا دیلمی۔ خب یوحنا کے بارے میں جیسے نام نے کہا کہ میں یوحنا کی تعبیر تمہارے سامنے اگر پیش کروں تو تم قبول کرو گے؟ کہا کہ ان سے بہتر اور ان سے زیادہ موفق کون ہو سکتا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے پھر جناب یوحنا کا سوال جو جناب عیسیٰ سے تھا کہ آپ جو ہے وہ نبی محمد کے بارے میں بتائیے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی اور بشارت دی کہ آنے والے وہ نبی ہیں۔ اب اس کے بعد امام رضا نے یہاں اکتفا نہیں کی، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو انجیل پڑھ سکتا ہو؟ تو اس میں ایک فسطاس رومی بیٹھا تھا، وہ اور راسل جالوت جو یہودی عالم تھا جو مناظرے کے لیے آیا تھا، راسل جالوت اور فسطاس رومی، یہ دونوں وہیں سامنے بیٹھے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے وہ راسل جالوت کو، میں بہت زیادہ طولانی لمبا مناظرہ طولانی مناظرہ ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، راسل جالوت کو بلایا اور راسل جالوت سے کہا کہ تم کیا نام ہے انجیل میں سے یوحنا کی وہ تعبیر پڑھو، فلاں 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 جگہ حوالہ دیا امام رضا علیہ السلام نے اور اس نے جو پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر راسل جالوت سے کہا امام نے کہ تمہیں انجیل حفظ ہے، تم اس سے بھی اس کی تصدیق کرائی۔ جب تصدیق ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ خاموش رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اب اس کے بعد اس نے جانشینوں کا نام پوچھا کہ اب یہ بتائیے آپ جو ہے وہ اس نبی کے جس کی نبوت کے آپ قائل ہیں اس کے نبی کے جو ہے جانشین کا تذکرہ اور کتابوں میں پایا جاتا ہے تو آپ اس کو بھی ثابت کیجئے۔ امام رضا علیہ السلام نے تمام جانشین کا نام، یعنی 12 جانشین، 12 ائمہ 12 علیہ السلام کے جو جن کا نام اناجیل میں موجود ہے، ان کا ایک ایک کر کے انجیل سے اس تعبیر کو اشارہ کیا کہ فلاں مقام پر فلاں حصے پہ یہاں نام لے، ایک ایک کر کے نام لینا شروع کیا، اور اس کے بعد جب نام لے لیا کہا 8ویں تک جب پہنچے کہا کہ 8واں تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ 8واں کیا ہے؟ 8واں تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ تو بہت سارے سوالات
اب امام رضا کا وہ آخری لطیفہ بھی ہے اور حقیقت ایک لطیفہ بھی اور ایک بات کو بھی ثابت کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جب اس کے سوالات بہت سارے ہو گئے، بہت ساری باتیں کر لی، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بہت ساری تعریفیں سنی ہیں اور بہت کچھ سنا ہے، ان کی ساری باتیں اچھی تھی، لیکن ایک مشکل تھی ان میں۔ تو کہا کیا مشکل تھی؟ کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خوب کہتا ہے وہ جاسلیق کہتا ہے کہ میں تو آپ کو دانشور اور دانا سمجھتا تھا، لیکن آپ کے اس سوال سے جو ہے مجھے آپ کے علم اور آپ کی دانائی پہ شک ہونے لگا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان سے بڑا عابد، ان سے بڑا زاہد، ان سے بڑا عابد شب زندہ دار اور کیا تمام فضائل جناب عیسیٰ کی عبادت کے بیان کرنے لگا۔ کہا ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ تو امام رضا نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ تم ان کی خدائی کے قائل ہو، یہ بتاؤ اگر وہ عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ خدا کبھی خود کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ فبہت الذی کفر، یہی اس کے مناظرے کا خاتمہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مناظرات امام رضا علیہ السلام۔ بہت عمدہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ، انشاءاللہ زبان اللہ قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت مناظرہ، اور جو کہ ایک بہت طویل مناظرہ ہے یہ تاریخ کی کتب میں، جس کو آپ نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا، اور گفتگو ابھی ناظرین جاری و ساری رہے گی۔ ابھی ہم دوبارہ قبلہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ قبلہ جناب قلب عباس صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو ہماری رہی، مناظرے کے اوپر بھی رہی، کس طرح سے گھٹنے تمام روسائے مذہب نے ٹیکے، اور امام کے زہد اور عالمی پیغامات، ان تمام چیزوں کو لے کر تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اپنے موضوع کو، کہ پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، تو پوری دنیا کے نوجوانوں کے لیے امام کا پیغام خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے، ان مومن و مومنات کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو کہ آپ سے عشق بھی کرتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ قبلہ ان تک پہنچائیے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، اور یقیناً امام کا ہر کلام، ہر بیان اور ہر پیغام عالمی ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور دور حاضر میں، دور جدید میں، اس دور میں خصوصی طور پر اس پیغام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کو امام نے پورے یونیورس کے لوگوں کو، یوتھ کو، بچوں کو، جوانوں کو، مومنون کو، مومنات کو دیا ہے۔ اس پیغام کو اگر میں سمجھتا ہوں یاد کر لیں، حفظ کر لیں، نوٹ کر لیں، تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ایک حدیث اگر اسے اس حدیث کے مطابق زندگی گزار لی نجات ہو جائے گی؟ میں کہوں گا ہاں ہو جائے گی، اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ یقول الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے، استمعوا جیدا ایھا الاحبہ، غور کیجئے گا تمام ناظرین، حاضرین، مشارکین، جہاں جہاں جو لوگ سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے۔ امام فرماتے لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادۃ اتکالا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل صالح کو، کوشش کو، عبادات کو آل محمد علیہ السلام کی محبت کو بنیاد بنا کر عمل صالح کو ترک مت کر دینا، عمل صالح کو، عبادات کو چھوڑ مت دینا، کہ عشق آل محمد کافی ہے، عشق آل محمد ضروری ہے، مگر اس کا جو جملہ اس کے بعد ہے اس پر غور کیجئے گا۔ مولا کا عظیم جملہ ہے کہ ہماری محبت کو بنیاد بنا کر عبادت سے دور نہ چلے جانا، عمل صالح سے دور نہ چلے جانا۔ پھر مولا آگے کا جملہ وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ محمد، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لِأَمْرِهِمْ اتِّقَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ۔ پھر کتنا عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو ہماری محبت کو بھی چھوڑ مت دینا، عمل کو، عبادت کو بنیاد بنا کر، کہ میرے پاس عبادت ہے، اعمال ہے، مجھے محبت اہل بیت کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد فرماتے فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلْ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلْ أَحَدُهُمَا دُونَ آخَرِ۔ امام فرماتے ہیں کہ قبول ہی نہیں کی جائے گی، محبت قبول ہی نہیں کی جائے گی بغیر اعمال کے، بغیر عبادات کے۔
اور عبادات بھی قبول نہیں کی جائے گی بغیر عشق آل محمد کے۔ کتنا عظیم جملہ۔ اب میں ذرا سا اس کا زبدہ پیش کر دوں۔ امام رضا علیہ السلام کا پیغام یونیورسل جوان کے لیے امام نے فرمایا دنیا کے لوگوں، جی مولا، مولا فرماتے ہیں اعمال کو مت چھوڑنا، عبادات کو مت چھوڑنا، کوششوں سے دوری اختیار مت کرنا، خدا سے کنیکٹ رہنا، اچھے اعمال کرنا۔ ہماری محبت بھی ضروری ہے عمل کے ساتھ، غور کیجئے گا، ہماری محبت بھی ضروری ہے عمل کے ساتھ، اور عمل کے ساتھ محبت کے ساتھ عمل ضروری ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ صرف عمل بغیر محبت کے کافی نہیں ہے، اور صرف محبت بغیر عمل کے کافی نہیں۔ بنیاد یہ مت بنا لینا کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مولا والے ہیں، ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مولا کا جملہ، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں عشق خالی لے کر آؤ گے تو کامیاب نہیں، عشق کے ساتھ عمل بھی لے کر آؤ، اور خالی عمل لے کر مت آنا، عمل کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ ہماری محبت بھی لے کر آؤ۔ اس لیے کوئی فکر یہ دی جا رہی ہے قبلہ، جی ارشاد فرمائیے۔ ایک فکر یہ دی جا رہی ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہے، مطلب میں سوء ظن نہیں کروں گا، اس میں بعض دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، کم علمی بھی ہوتی ہے، اس میں فکر نوجوانوں کو یہ دی جا رہی ہے ہم تو بخش دیے گئے ہیں، مطلب ڈیسائیڈڈ ہے، سب طے ہوا، ہم تو بخش دیے گئے ہیں، اب رسک کھول دو، یہ جو ہے جی ہاں مہار کھول دو۔ یہ تھاٹ انفیکٹڈ ہے، ملتہب ہے، مطرود ہے، مرفوض ہے، متروک ہے، لا یقبل ہے۔ تو اس طرح کی فکر جو ہے وہ ضد الشریعہ بھی ہے، ضد الدین بھی ہے، ضد اہل البیت بھی ہے، اور ضد الامام بھی ہے۔ تو اس طرح کی فکر، میں اس فکر کے جواب میں ایک جملہ عرض کر دوں۔ زمین کربلا پر جوانوں، میرے جوانوں آپ کو سلامت رکھے، زمین کربلا پر نماز کا یعنی اول وقت کا غور کیجئے گا، خیال اس انداز میں رکھا گیا کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا قضا نہیں ہو رہی تھی نماز وہاں پر، غور کیجئے گا جملے پر، نماز ظہر قضا نہیں ہو رہی تھی وہاں پر، چند گھنٹے میں شہادت، غور کیجئے گا، مغرب کا وقت تھوڑی ہو رہا تھا کہ ظہر کی نماز قصر ہو جائے گی، مولا ابھی تو قضا نہیں ہو رہی ہے، مگر تیروں کے سائے میں اپنے جوان ساتھیوں کو سامنے کھڑا کر کے مولا ان کو بچا لیجئے، ان کے سینے میں تیر، ایسے دور سے تیر ان کے سینے، ان کی پسلیوں کی ہڈیوں کو تیر توڑ دیں گے، مگر آواز امامت آئے گی کہ خدا کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے، خدا سے کنیکٹ ہونا ہے، خدا سے رابطہ کرنا ہے، اسی کے لیے تو ہم کربلا میں آئے ہیں۔ یعنی عشق اہل بیت اور عمل یہ بہت زیادہ ضروری ہے عزیزم۔ میں یہ جملہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ظہر قضا نہیں ہو رہی تھی، قضا نہیں ہو رہی تھی کہ تیروں کے سائے میں پڑھی جائے، مگر پھر بھی امام وقت نے اول وقت تیروں کے سائے میں نماز پڑھی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو امام کے ساتھی دم توڑ رہے تھے، امام کے زانوں پر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ اچھا نماز کو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک عمل ہے، میں کہتا ہوں نماز ایک عمل ہے۔ اچھا تاریخ اور منکر میں بھی فرق۔ امام چاہتے ہیں کہ خدا سے کنیکٹ رہو، نماز ایک رابطہ ہے، ایک عمل کی شکل میں نماز کو مت دیکھو کہ ایک عمل ہے صرف ہمیں یہ کرنا، یہ نہیں، نماز ایک کنیکشن ہے بین العبد والمعبود، یعنی رابطہ ہے عبد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، مرزوق اور رازق کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان۔ تو آخری وقت میں بھی خدا سے رابطہ۔ جی آپ کیا فرما رہے تھے، ارشاد فرمائیے۔ میں کہتا قبل اس میں تھوڑی سی اور چونکہ ایک فکری آپ نے بات کی ہے، اس میں تھوڑا سا بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں جو منکر صلات ہو جاتے ہیں، اب بعض لوگ تارک الصلات ہوتے ہیں، منکر نہیں ہوتے، اس میں جو ایک باریک سی لائن ہے بیچ میں، اس کو بھی جی دونوں میں فرق ہے، منکر صلات اور تارک الصلات۔ منکر صلات کے لیے تو بہت زیادہ احادیث ہیں، کلمات ہیں، روایات ہیں، یہاں تک کی ہے کہ اگر کوئی منکر صلات ہے تو اس کے جنازے کو جنگلوں میں پھینک دو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی نماز ہی کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لاشیں جنگلوں میں پھینک دو۔ صلات کا مسئلہ الگ ہے۔ جی اگر کالر کو لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آغا بھائی، میں پیرس سے بندہ نواز عرض کر رہا ہے۔ آغا جان بسم اللہ۔
تو علماء حق کی خدمت میں سب اسلامی عقیدت علیکم السلام اور چند کلمات ایک سوال. بسم اللہ بسم اللہ. ہمارے امام علی مقام علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مصائب آئے انہوں نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا صحیح اور کامیاب و کامران ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. اور ابھی مصائب وسائل اہل بیت کے درپیش ہیں. طاغوتی طاقتیں ہر وقت اہل بیت کے پیروکار ہیں، وہ پیچھے پڑی رہتی ہیں. مثلا ایران ہوا جو ڈٹ کا دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے، اسلامی ممالک ان کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، چند ہیں بہت کم اہل سعود کی طرح، اور امریکہ اور یورپ وغیرہ. تو حق و باطل کا مارکا جاری ہے اور ڈٹ کا مقابلہ کر رہا ہے ایران. اللہ ماشاء اللہ، حق کی فتح، سچ کی فتح. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کہ یہ پیچھے روز ازل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. جی قبلہ آپ اپنی بات مکمل کریں، میں پھر مرزا عسکری صاحب قبلہ کے پاس جاؤں گا. بسم اللہ. جزاکم اللہ. تو میں بین القوسین ناظرین سے یہی عرض کروں گا مکرر اور دوبارہ اور مرارن بھی کہ مولا حسین نے جب تیروں کے سائے میں نماز پڑھی تو ہم نماز کیوں نہ پڑھیں. اور ایک سوال میں خود لمحہ فکریہ دے رہا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں. مجھے بتائیے کہ شہدائے کربلا کی شہادت کب ہوئی؟ عصر کے وقت ہوئی. سب عصر کے وقت شہید ہو گئے. نماز ظہر تو قضا ہونے کا وقت نہیں تھا وہ کہ نماز ہو رہی تھی. اگر امام یا ان کے ساتھی چند گھنٹے کے بعد شہید ہو رہے ہیں تو نماز تو قضا ہو نہیں رہی ہے. اول وقت نکل رہا ہے نا، اول وقت جا رہا ہے، اگر نماز نہیں قضا ہو رہی. مگر پھر بھی امام نے مصلی بچھایا اور تیروں کے سائے میں اتنی شہادتیں دی نماز کے قیام کے لیے. غور کیجئے گا. تو اگر امام شہادتیں پیش کر رہے ہیں نماز کے قیام کے لیے تو ہمیں بھی نماز سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جی آقا جان بسم اللہ فرمائیے. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو تو حج مدد. علیکم السلام علیکم. موسی بھائی دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں جو ہم پہ اکثر ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنوں میں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جی کہ ذکر آل محمد ہی نماز ہے اور ذکر کر لیں تو وہ نماز ہی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کا آخری سجدہ جو ہے امام دے گئے ہیں کربلا میں وہی نماز تھی. اس کے بعد پھر نماز کا کیا رہ گیا پیچھے، جبکہ آخری سجدہ تو وہ دے گئے. ایک تو یہ بات ہے، یہ ہم پہ سوال ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو زنجیر مارتے ہیں اور جسم ان کا خون سے بھرا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ جب خون جسم پہ ہو تو پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے جب تک طہارت نہ ہو. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نماز جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذکر آل محمد کرتے ہیں اور مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. اور اگر وہ عبادت ہم کر لیتے ہیں تو پھر نماز میں اتنا زور شور دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال ہم پہ بار بار ہوتے ہیں. تو میں قبلہ صاحب آئے ہوں تو میرے تو یہ ویسے ہی میں ان کا فین ہوں، ان سے تو مجھے بہت کچھ ملتا ہے، تو آج میں نے ہمت کر کے یہ سوال آگے رکھ دیے ہیں. مہربانی ہوگی اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ کلبے پاس صاحب آپ کی خدمت میں میں بھی دوبارہ واپس آتا ہوں تو پھر نقوی صاحب کے سوالات کا آپ جواب دیجیے گا. میں تیزی سے جناب مرزا عسکری صاحب آپ کی خدمت پہ جاتا ہوں. آپ نے ابھی جن مناظروں کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ یہ 7 مناظرے آپ نے بیان جو کہ آپ نے ذکر کیا 7 عدد کا 7 مناظرے خراسان کے ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی امام کی زندگی جو قبل از خراسان ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال. بسم اللہ الرحمن. اس کی آپ کی خدمت میں جیسا کہ خراسان میں امام علیہ السلام کی زندگی بہت مختصر گزری. خراسان میں بالکل آپ کی حیات وہ گویا 3 سالہ مجاہدانہ زندگی تھی آپ کے خراسان کی. اس سے پہلے گویا آپ یوں کہیں 17 سال آپ نے جو کہ گزارے وہ مدینہ میں گزارے ہیں. 17 سال میں آپ کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ کیا تھیں؟ جو گزشتہ اماموں کی ذمہ داریاں تھیں انہی ذمہ داریوں کا آپ نے ادامہ دیا ہے. 17 سال میں آپ کو کیا کیا کرنا تھا؟ دیکھیں
کیونکہ یہ خطرات جو مناظرات وغیرہ رکھے تھے یہ تو خراسان میں لاحق ہوئے، اس سے پہلے اور بہت ساری سازشیں جو شیعت کے خلاف، تشیع کے خلاف رچائی جا رہی تھیں، ان کا رد کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام نے اس طرح لوگوں کے درمیان میں تربیت کی، لوگوں کی اخلاقی، علمی اس قدر آپ نے تربیت کی تھی کہ خود امام رضا کے بقول جب مامون نے امام رضا کو بلایا ولایت عہدی کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہوا نہیں، میں نہیں جانتا، جب ولایت عہدی کے لیے جب بلایا تو مامون نے کہا کہ آپ ہمارے ولی عہد ہو جائیں گے اور آئیے آپ یہ اور وہ جہاں حشا میں۔ تو امام نے جب پہنچے وہاں تو آپ نے کہا کہ جب میں مدینے میں تھا تو پورے حجاز میں جو ہے وہ میری حکومت چلتی تھی اور لوگ ہمارے گویا راستے پہ اپنی پلکیں بچھانے کو تیار تھے، ٹھیک ہے، ہمارے اشارے پہ لوگ جو ہے تیار ہوا کرتے تھے۔ تو امام نے یہ جو حجاز کی ایک کیفیت تھی یا مدینے کی ایک کیفیت تھی یا مکے کی ایک کیفیت تھی کہ لوگوں کے دلوں پر امام کی حکومت چل رہی تھی اور امام کا گویا عملی طور پہ سکہ چل رہا تھا، یہ کوئی شہنشاہی سکہ نہیں تھا، یہ امام کی اخلاقی تربیتوں کا اثر تھا۔ ایک کام امام نے کیا سب سے معاشرے کی اخلاقی تربیت، یعنی وہ مثلا دین کو احیا کرنا۔ دیکھیے عجم میں اور عرب میں اس وقت کیا ہوا تھا، چھٹے امام کے بعد عرب دنیا میں پھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اقدار زندہ ہونے لگی تھی، اور پھر سے وہ اقدار، علمی اقدار جو دین کا تھا، وہ دین کی قدریں تھیں، وہ زندہ ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت نے اسپانسر کیا، علماء کو پیسے دیے تاکہ نئے نئے فرقے وہ تیار کریں۔ اسپانسرڈ علماء نے نئے نئے فرقے دین حق کے مقابل میں، کیونکہ وہ دین کا انکار، یزید کی جو سازش تھی یا بنی امیہ کی جو سازش تھی اگنورنس والی، وہ سیاست سے وہ ہار چکے تھے۔ تو اب انہوں نے علمی راستہ نکالا، علمی انحراف اور پیڈ دانشور، پیڈ علماء اور باقاعدہ حکومتی بنی عباس تاکہ اس طرح دین میں انحراف آ سکے اور دین میں تباہی آ سکے۔ خوب اس کا مقابلہ کرنا، حقیقی رسول خدا کی سیرت و اقدار کو حجاز میں راسخ کرنا، حجاز تک پہنچانا، لوگوں تک عملی طور پہ پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تشنگی عجم میں باقی تھی، یہی وجہ ہے یہ تشنگی آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وقام بھائی، مدد کے ساتھ ایک میرا سوال باقی رہ گیا تھا تو جلدی سے میں نے ابھی ذہن میں ہے کہ دیکھیے، ایک طرف مسلمان اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، مال کے حق کو کرب و بلا، اور دوسری طرف خود ساختہ نام نہاد مسلمان، ان کو ہم مسلمان بھی کیا نام گناہ سمجھتے ہیں، حق و باطل کا مقابلہ جاری ہے، اور کہتے ہیں کیا کہ حسین کو جلدی شہید کرو تاکہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ آخر یہ کس قسم کے مسلمان تھے؟ ٹھیک ہے، آ جائیں گے ابھی سب اس کا مجھے جواب چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ضمن گفتگو میں آئے گا، کیونکہ اب موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کریں گے، جتنے بھی سوالات ہیں ان کو اپنی گفتگو کے اندر لے کے آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور دیں گے۔ بسم اللہ قبلہ، مکمل کیجیے اپنی بات۔ جی قبلہ، عسکری صاحب۔ تو سب پہلا کام امام نے وہ اخلاقی اقدار سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احیا کرنا امام کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری جو آپ سوچئے، وہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے، جس کے سلسلے میں خراسان میں یا مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں نیشاپور میں باقاعدہ لوگوں نے پوچھا اور امام نے وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی حدیث میں بیان کی، وہاں 1,00,000 تقریباً 24,000 کے آس پاس جو ہے وہ راویان حدیث موجود تھے جو امام کے فرمان کو لکھنا چاہ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ خراسان عجم میں یہ تشنگی باقی تھی، ان علاقوں میں یہ تشنگی تھی۔ بنی عباس یعنی ہوتا ہے نا، گر خدا خواہد عدو شود سبب خیر، مامون رشید لے کر آئے تھے امام رضا علیہ السلام کو گویا مقید کرنے کے لیے، امام رضا علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، دین اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے، امامت کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے امام کو لے کر آیا تھا۔ لیکن امام کا وہ سفر ولو مظلومانہ سفر تھا، ولو ناخواستہ سفر تھا، لیکن یہ دین کی بقا اور دین کے احیاء اور سنت رسول کے کیا نام ہے احیاء کا سبب بنا۔ تو مدینے میں امام رضا علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دین اسلام کی اخلاقی جو ہے وہ بنیادوں کو زندہ کیا، ایک۔ دوسرا کام امام رضا علیہ السلام کا
امام رضا علیہ السلام نے کیونکہ دیکھیے ائمہ کی صورت یہی تھی. چھٹے امام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ 4000 شاگرد تھے، بعض روایت کے بقول 9000 شاگرد تھے، لیکن ان میں چنندہ کچھ گنے چنے ایسے افراد تھے کہ جو اساتین تھے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہشام بن حکم مناظر امامت، ٹھیک ہے، یا زرارہ بن اعین، یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے محمد بن ابی عمیر، اس طرح کے دیگر جو جنہوں نے کئی اماموں کی زندگی دیکھی. ٹھیک ہے، امام رضا علیہ السلام نے ایک کام کیا خصوصی شاگردوں کی تربیت کی. اب حالات ویسے نہیں تھے کہ جو فرصت امام صادق علیہ السلام کو ملی تھی کہ باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، یا مثلا جوق در جوق لوگ آئیں آپ سے قصب فیض کریں. امام نے کیا کیا، دین کی بقا کے لیے، خاص کر شیعت کی بقا کے لیے، احادیث اور سرمایہ امامت کی بقا کے لیے خصوصی شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کی. تقریباً 200 سے کچھ زائد شاگرد خصوصی شاگرد تھے امام رضا علیہ السلام کے، جن کی آپ نے تربیت کی ہے. اور یہ شاگرد امام کے یعنی یہ شیعت کے دفاع کے لیے اور شیعت کے بچاؤ کے لیے اساتین تھے. ایک اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کئی ایک فرقے تھے. مثال کے طور پہ جیسے مجسمہ، مرجعہ، یا مثال کے طور پہ بہا، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں خوارج، یا مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے واقفیہ، یا اور بہت سارے مجبرہ. اچھا، ممتورہ کس دور میں تھے؟ ممتورہ بھی تو تھے جی، یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. ممتور آپ کے میں لغوی معنی اس کی پہلے اس کی وضاحت کروں. ممتور جو ہے وہ یعنی جس پہ بارانی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ممتور جو ہے. ہاں، تو آپ کی خدمت میں سنگ بارانی جس پہ ہوئی. تو اس طرح کے سارے فرقے جو ہے یہ کئی سال تک رہے، یعنی ایسا نہیں صدیوں تک باقی رہے. مثلا مرجعہ جو ہے آج تک باقی ہے. ابھی مولانا جس چیز کے بارے میں حدیث کی تشریح دے رہے تھے، یہ اسی خوف کے لیے جو ہے، اسی شر سے بچنے کے لیے آج بھی مرجعہ کا فرقہ ہے. مرجعہ یہ کہاں ہے اور کس نام سے؟ آج مرجعہ کے نام سے مرجعہ باقی نہیں ہے، لیکن ان کے نظریات، ان کے نظریات سے لوگ مثال کے طور میں مرجعہ کیسے کہتے ہیں؟ مرجعہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، خالی دل میں تمہارے ایمان ہو کافی ہو. تم کو کچھ ابھی جیسے مولانا جی اس حدیث کی وضاحت کی کہ مثلا تم کیا نام ہے ہماری محبت کے سہارے عمل صالح کو نہ چھوڑو، اور نہ ہی عمل صالح کے سہارے ہماری محبت کو چھوڑو. لا تدعو العمل الصالح اتقانا لحبنا ولا تدعو حبنا اتقانا لعمل صالحکم. یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کریے مرجعہ کون سے لوگ تھے جو آج بھی ایک طبقہ ہے. بہرحال ایسے لوگ طور پر جی. میں اب اپنی بات کو کنکلوڈ کروں. تو کہنے کا مقصد یہ ایسے فرقوں سے مقابلہ امام کا، ٹھیک ہے، ان کا خاتمہ کرنا ایک. اس کے بعد پھر امامت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا. یہ آخری بات اس سلسلے کی میں عرض کروں کہ امامت کی بنیادوں کو اس طرح امام رضا علیہ السلام نے مضبوط کیا تاکہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں فرض کی آج یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں دلیل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ راسخ ہو لوگوں کے ذہن و افکار میں اور روح میں کہ تاکہ ان کا ایمان متزلزل نہ ہو. اگر یہ چیزیں راسخ نہ کرے روح و فکر میں تو کہیں بھی انسان تزلزل کا شکار ہو سکتا ہے، معاشرہ تزلزل کا شکار ہو سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ملتی ہیں، آپ ان روایات کو دیکھیے، طویل حدیث ہے، اور یعنی شرح امام کے مقامات کیا ہیں، امام کے مراتب کیا ہیں، امام کی منزلت کیا ہے. کہتے ہیں کہ واپس آتا ہوں، یہ سارا کام آپ نے مدینے میں انجام دیا. ٹھیک ہے، بالکل واپس آتا ہوں. قبلہ جو ہمارے کالر نے سوال کیے، اور اس میں کیا یہ اسلامی نقطہ نظر ہے کہ اصل اسلام تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ جی کوئی کہے کہ سجدے ہو چکے ہیں، نمازیں پڑھی جا چکی اور ہمارے اکاؤنٹ پورے ہو چکے. یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ پکڑتے ہیں اس کو ذرا. دیکھیں یہ تو باطل نظریہ میں اس کو کہوں گا، اور اس نظریے کا بطلان پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس پر کافی دلائل جو ہے وہ علم کلام سے دیے جا چکے ہیں اور براہین بھی پیش کیے جا چکے ہیں. میں خلاصتاً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ جملہ بالکل ہی ناقص ہے، غیر منطقی ہے، غیر عقلی ہے، غیر دینی ہے کہ سجدہ تو ہو چکا ہے. سجدہ امام نے کیا ہے نا، امام سجدہ کر کے امام نے اپنے پریکٹیکل حیات کو، کردار کو آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ کو امام کی سیرت پر چلنا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پیروی کرنی ہے. آپ کا رابطہ خدا سے کتنا آپ کا رابطہ کتنا
اب اس پر پوری کائنات کو، مخلوق کو، خلق کو، پوری دنیا کے لوگوں کو غور کرنا ہے کہ امام نے تو اپنے رابطے کا اور کنیکشن کا اور آخری وقت میں نے یہ فکریہ لمحہ فکریہ دیا تھا، 4 منٹ لمحہ فکریہ کہ آج کا اگر کوئی فرد مورخ ہوتا، مدبر ہوتا، مفسر ہوتا، جملہ کہتا مولا 2-3 گھنٹے کے بعد تو آپ کی شہادت ہونی ہے، تو نماز تو قضا ہو نہیں رہی ہے، نماز نہ پڑھیے، کم سے کم جو آپ کے سعید جون اور دیگر جو ساتھی ہیں جن کے کلیجے پر سینے پر تیر لگیں گے نہ لگیں، شہادت دے دیجئے۔ وقت اول ہی تو جا رہا ہے، یعنی نماز ظہر کا جو اول وقت ہے وہی تو نکل رہا ہے، نماز تو نہیں جا رہی ہے نا، نماز تو قضا نہیں ہو رہی ہے، مگر امام نے اول وقت کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور شاید اگر میرا جوان اول وقت کی اہمیت کو سمجھ لے تو اسے خدا کی طرف سے جو رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس، جو خوبی، جو لذت سجدہ ہے، اسے اسی وقت ملے گا جب وہ نماز کو نماز کے وقت پڑھے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ میں کہہ رہا ہوں، امام نے شہادت دیا ہے، اول وقت نماز کو قائم کر کے اپنے ساتھی کی شہادت دیا ہے، غور فرمایا آپ نے۔ تو یہ کہنا کہ امام نے سجدہ کر لیا، امام نے کر لیا، آپ نے کتنے سجدے کیے آپ سے سوال کیا جائے گا، امام نے کر کے آپ کے سامنے کردار پیش کر دیا۔ بہت خوبصورت بات، بالکل آخری لحظات ہیں، قبلہ عسکری صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، امام علی رضا روحی و ارواحنا الفدا کا ذکر ہو اور حدیث سلسلۃ الذہب کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی، اور ہم چاہیں گے کہ حدیث سلسلہ ذہب کو پیش کر کے اور 1-2 منٹ کے مختصر ترین جو کیفیت شہادت تھی اس کو پیش کر دیں، ہمارے پاس 6 منٹ باقی۔ بسم اللہ۔ کی خدمت میں عرض کریں، امام جب خراسان کا سفر آپ کا شروع ہوا، اور یقیناً آپ کا سفر یعنی ناخواستہ سفر تھا، آپ گویا صرف آپ کو مجبور کیا گیا اس سفر پہ، اور اس لیے مجبور کیا گیا کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ امام کو مدینے میں جو امام کا اثر و رسوخ اور گویا امام کی جو خدمات تھیں اور جو لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت تھی اور جو دلوں میں حکومت تھی، اور خود مامون کو اپنا اقتدار اس کے مقابل میں پھیکا نظر آتا تھا، تو امام کو وہ زیر نظر رکھنا چاہتا تھا، اس طرح وہ شیعوں کی بھی اور امام کے خاص اصحاب کی سرداری کرنا چاہتا تھا اور ان کو بھی تحت کنٹرول رکھنا چاہتا تھا، اس لیے امام کو اس نے مرگ بلایا۔ اچھا، امام کو اس راستے سے بلایا جو راستہ شناس راستہ ہو اور لوگ بہت زیادہ امام کو پہچانتے نہ ہوں ان راستوں سے، لیکن خلاصہ جب یہ خراسان کی حدوں میں گویا مرو تک جب پہنچنے والا تھا اور لوگوں کو خبر ملی کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، اچھا مامون نے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یعنی باطل کی کہیں نہ کہیں عقل خفتہ ہوتی ہے، مامون نے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کروایا کہ فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا ہماری ولایت عہدی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے ولایت عہدی ہماری تسلیم کر لی ہے، اب وہ ہمارے ولی عہد ہوں گے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گویا اپنی حکومت کا تائیدیہ چاہ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا تاریخ جانشین رسول بیان کر رہا تھا نا اپنے کو، جانشین رسول پکا ہو جائے کہ علی ابن موسیٰ رضا نے ہماری تائید کی ہے حکومت کی، یعنی اپنی حکومت کی حقانیت وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن خلاصہ اس وجہ سے لوگوں تک خبر پہنچائی اس نے کہ علی ابن موسیٰ رضا آ رہے ہیں، اب لوگوں کو جب خبر ملی فرزند رسول آ رہے ہیں، ہجوم آپ کی خدمت میں 1.25 لاکھ کا مجمع، یہ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے، لوگوں کا ہجوم تھا یہ امام کی صرف زیارت کرنے کے لیے اور صرف دیدار کے لیے کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، اور جب امام پہنچے تو لوگوں کا مطالبہ ہوا کہ فرزند رسول مدتوں ہم نے کوئی گویا رسول کی حدیث جو ہے ان کی آل کی زبانی نہیں سنی ہے، آپ کو حدیث مکمل کر کے پھر جلدی سے قبلہ پاس آئے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا تو امام نے گویا تعامل کیا، اور اس کے بعد پھر حدیث سلسلہ الذہب کو پورا سلسلہ بیان کیا کہ جس کے بارے میں بعض ذہبی کہتے ہیں کہ اگر دیوانے کو یہ نام گھول کر پانی میں پلا دیا جائے تو اس کا دیوانہ پن جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کا افاقہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ توحید جو ہے وہ ہمارا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا، کلمہ توحید کے اس قلعے میں جو بھی داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ امام یہ کہہ کے آگے بڑھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر محمل کا پردہ ہٹایا، ومن شروطہا، اور اس کی شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا،
اور اس لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے، اس قلعے میں داخل ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی گویا امامت جو ہے وہ ایک شرط ہے اس کی۔ خلاصہ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث اس قدر شائع ہوئی، اس قدر عام ہوئی کہ 1.25 لاکھ گویا اسی طرح لگ رہا تھا کہ جیسے رسول خدا غدیر کی حدیث کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو وہی موقع ملا، من کن تو مولا کی تشریح ہو رہی ہے یہاں خراسان۔ اس سے آپ میں اندازہ لگائیے، عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد۔ سبحان اللہ۔ چند 2 منٹ ہیں، میں مصائب کے آپ کی خدمت میں کیفیت شہادت کی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بہرحال امام الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو اصل مقصد اس کا یہ تھا، وہ اسی مقصد کے لیے امام کو لے کر آیا تھا، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام شہادت کے مرحلے پر اتنی آسانی سے شہید نہ ہو۔ وہ یہ چاہ رہا تھا وہ شہید اگر ان کو مارنا بھی ہے، ان کو ختم بھی کرنا ہے، تو وہ ان کی شخصیت کو پہلے ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا چاہ رہا تھا کہ جاہ و طلب کے بھوکے ہیں، ان کو اقتدار کی لالچ ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ایسی سیرت رکھی وہاں، خادموں کے ساتھ وہاں جو ہے وہ دسترخوان زمین پہ بچھاتے تھے اور سب کو، غلاموں کو سب کو اکٹھا کرتے تھے اور سب کو بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ اگر کوئی کھڑا رہتا تھا تو آپ کہتے تھے آؤ میرے ساتھ بیٹھو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آج ہی جیسی رات ہوگی، کیونکہ 3 تاریخیں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی، آج کی ایک تاریخ ہے اور 17 صفر کی ایک تاریخ ہے اور 23 صفر کی تاریخ ہے۔ آج ہی جیسی ایک تاریخ تھی، امام رضا علیہ السلام، اللہ اکبر، گویا 2 شب قبل امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے اپنے دربار میں بلایا اور باتوں کے دوران امام کے سامنے زہر پرویا ہوا انگور پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام جب جا رہے تھے تو خواجہ اباسلط حروی سے کہہ کے جا رہے تھے کہ جب ہماری سر پہ آبا ہوگی تو ہم سے کچھ کہنا نہیں، ہمیں خاموشی سے جانے دینا۔ امام رضا علیہ السلام جب مامون کے سامنے، مامون ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، مامون نے جب آپ کو انگور دیا، امام نے 2 خوشے اٹھائے اور کھایا جب، اس کے بعد فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کیفیت، آپ ذرا شاید ہم مصائب میں یہ کیفیتوں کو اندازہ نہ لگا سکیں۔ انسان کے بدن میں جب زہر اثر کرنے لگتا ہے تو انسان کی ہڈیاں اکڑنے لگتی ہیں، انسان کا بدن کھنچنے لگتا ہے، انسان کی آتش بڑھ جاتی ہے۔ زہر اتنا ہلاک تھا کہ جیسے امام نے 2 خوشے اپنے دہان مبارک میں ڈالے، تیزی سے امام کے بدن میں زہر نے اثر کرنا شروع اور امام سے بیٹھا نہ گیا۔ امام کھڑے ہوئے تو مامون پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں کہ جہاں تو نے بھیجا میں وہیں جا رہا ہوں۔ امام رضا، ایک کیفیت عجیب ہے عزیزوں، مقتل نے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب آئے تو اپنے سر پہ آپ کے ابا تھی، خواجہ اباسلط نے کچھ پوچھا نہیں اور گریہ کرنے لگے۔ امام خاموشی سے چلے گئے۔ اچھا، خادموں کے ذریعے امام نے حجرہ اپنا بستر زمین پہ بچھا لیا، کہا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ بستر نہیں چاہیے، زمین پہ ایک معمولی سی چادر توشک بچھا دو۔ امام زمین پہ لیٹ گئے اور بار بار کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ اور کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہے تھے، یا جواد یا جواد یا جواد، اے میرے بیٹے جواد، اے میرے بیٹے جواد، کہاں ہو تم، آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ امام رضا نے جو زمین پہ بستر بچھایا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب زہر بدن میں پھیلنے لگتا ہے نا تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے، شدت سے انسان کا حلق سوکھنے لگے، تو امام رضا عصر عاشور کی اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہتے تھے کہ میرا جد کس طرح جو ہے وہ کربلا کی زمین پہ تڑپ رہا تھا پیاس۔ اللہ، بار بار امام رضا، بس آخری جملہ ہے، امام رضا جو ہے وہ یا جواد پکارے جا رہے تھے۔ میں کہوں گا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کہ مولا آپ خراسان میں تھے، امام جواد مدینے میں تھے، آپ نے پکارا، امام جواد پہنچ گئے، لیکن اللہ نے امام حسین کی مطلوبی، امام حسین کربلا میں امام چند قدموں کے فاصلے پہ، لیکن بیٹا باپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ کیفیت ہے کہ امام سجاد جب کھڑے ہوئے ہیں تو جناب زینب سے امام حسین نے کہا کہ فرزند رسول کو سنبھالو، پھوپھی اماں ہمیں سمجھا دیجئے، فرزند رسول پکار رہا ہے، میں مدد کے لیے، میں ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت۔ امام جواد کہتا ہے کہ جیسے صحن خانہ میں پہنچے، جناب خواجہ اباسلط حروی نے جو ہے وہ پوچھا آپ کون؟
کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس کا امام رضا ہمارے بابا انتظار کر رہے ہیں. سین خانہ سے حجرے کے اندر جانے لگی, کہا کہ دروازہ بند ہے. تو آپ فرماتے کہ جو خدا مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ مجھے حجرے کے اندر بھی لے جا سکتا ہے. بس آخری جملہ عزیز, وہ جیسے امام جواد کو امام رضا نے دیکھا تو ایک مرتبہ سراپا کھڑے ہو گئے, بیٹے جواد تم آ گئے. اب امام رضا نے وصیتیں کرنا شروع کی, بیٹا تم مجھے غسل دینا, کفن دینا. عزیزو بس آخری جملہ امام رضا علیہ السلام کو امام جواد نے غسل و کفن دیا. بڑے شان سے جنازہ اٹھا. جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو امام رضا کربلا کا رخ کر رہے ہوں گے, اے جدہ, اے دادا جان, میرا جنازہ بڑے شان سے اٹھا, لیکن آپ کے جنازے پہ کوئی نہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من اللہ وإنا الیہ راجعون. جزاک اللہ. قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے جناب مولانا مرزا عسکری صاحب قبلہ کہ آپ کویت سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. سرد رئیس المجلس العلماء ہند جناب علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب, آپ کے بھی انتہائی مشکور و ممنون ہے اپنے دونوں مہمانوں کے ایک مرتبہ پھر کہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیشہ کی طرح آپ نے اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین, ہم سے جتنی ہم نے پوری کوشش کی, پوری سعی کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شخصیت امام علی رضا روحی وارمان الفدا کے بارے میں جو کچھ محدثین نے, مورخین نے اپنی کتب میں لکھا ہے ان کو آپ کے اذان عالیہ تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے